بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. فرمایا اے مخاطب بلا دیکھیے جو بندہ صحیح راستے پر ہو وہ تقوی کا حکم کرتا ہے. تقوی کئی بار عرض کیا جا چکا کہ خلوص دل کے ساتھ جو تعلق اللہ کریم سے پیدا ہو جاتا ہے اس کے احسانات کا احساس لیے ہوئے اپنے بندہ ہونے کا اور اس کے مالک ہونے کا، اور پھر جسے بندہ ڈرتا ہے کہ اس میں بال نہ آ جائے، اس میں کوئی کمی نہ ہو، اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں. تقوی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کریم سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر تمام امور میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جب اللہ جل شانہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے تمام کاموں سے مخلوق الہی کی بہتری ہوتی ہے. نیکی کا صرف یہ تصور نہیں ہے کہ بندہ ذاتی طور پر نیک ہو گیا، اس نے بڑے نوافل ادا کیے اور بڑی عبادت کی اور بڑی تسبیحات پڑھی اور نیکی ہو گئی. نہیں، نیکی کا تصور یہ ہے کہ اس کے وجود سے اللہ کی دوسری مخلوق کو آرام پہنچتا ہے، سکون پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے. روشنی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایک شمع جلا دی یا ایک بلب میں بجلی آ گئی تو اس بلب تک محدود ہو گئی تو اس روشنی کا کیا فائدہ؟ جب روشنی بجلی تو ایک بلب میں آتی ہے، روشن پورا کمرہ ہو جاتا ہے. تو نیکی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب بندہ خود نیک ہوتا ہے اور نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، بھلائی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. صرف یہ نہیں کہ بنی آدم کو یا انسانیت کو یا انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ چرند پرند، حیوانات، درخت، پودے، تمام مخلوقات اس سے متاثر ہوتی ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جو قوم عذاب الہی سے غرق ہوئی، انہوں نے بت پرستی اگر کی تو اپنے وجود پر ظلم کیا، اللہ کی ناراضگی مول لی. چوری چکاری کی، قتل و غارت کیا تو انسانوں کو مارا.
لیکن جب عذاب الہی آیا تو کچھ بھی نہ بچا، جانور بھی تباہ ہوئے، سبزہ و چارہ بھی تباہ ہوا، درخت بھی تباہ ہوئے، پہاڑ بھی گر گئے، زمین بھی پھٹ گئی، تو ساری کائنات متاثر ہوئی نا۔ اسی طرح جب رحمت الہی نازل ہوتی ہے کسی کی نیکی کی وجہ سے تو بھی ساری کائنات متاثر ہوتی ہے۔ تو کسی کے فرمایا نیک یا صحیح راہ پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خلق خدا اس سے مستفید ہو رہی ہو، نہ یہ کہ خلق خدا کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہو۔ ارایت الذی ارایت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے اگر بندہ صحیح راہ پر، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، انسانی مزاج ہے، جو غلطی بھی کرتا ہے اس کے لیے اس نے کوئی جواز، کوئی دلیل، کوئی تلاش کر رکھا ہوتا ہے اس کا، وہ کہتا ہے اس لیے میں نے جو کیا میں نے ٹھیک کیا، یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ اللہ کریم فرماتے اس کا معیار یہ ہے کہ اس کے اس کردار کی وجہ سے اس کے ماحول میں سلامتی آئی ہے، بہتری آئی ہے، لوگوں کا بھلا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق کو بہتری نصیب ہوئی ہے۔ او امر بالتقوی، تو پھر وہ نیکی کی بات کرتا۔ تو ہر بندہ یوں تو کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ فرمایا معیار یہ ہے کہ اس کے ٹھیک کرنے سے کائنات کو امن، سلامتی، اطمینان نصیب ہو۔ اب جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو مشرکین و کفار کہتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو درست ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خدام جس کی دعوت دے رہے ہیں یہ نیا فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس کردار سے مخلوق کو نفع پہنچ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش فرمائی، جو دعوت دی اور جس کو جاری فرمایا، قیامت تک پوری انسانیت اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ محبت، امن، سکون، عدل، انصاف، صلہ رحمی، محبت و شفقت، دیانت داری، امانت کائنات میں کہیں پائی جاتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ہے۔ ظلم و جور مخلوق کے لیے تکلیف اور ایذا کا سبب جتنے امور ہیں وہ سارے وہ ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جاتی۔ تو فرمایا یہ ہے معیار حق۔ اسی لیے اسلام نے اس بات کو ترجیح نہیں دی کہ کوئی دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں چلا جائے تو وہ بہت بڑا ولی اللہ ہو گیا، نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور بن گیا ہے جی وہ فلاں وہ کھاتا ہی نہیں ہے جی، وہ کپڑے بھی نہیں پہنتا جی، وہ بڑا ولی اللہ ہے۔ کمال ہے، یہ کون سی ولایت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولایت نام ہے شریعت میں فنا ہونا، کام ہی خلاف شریعت ہے تو ولایت کون سی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر ایک گوشے میں بیٹھ جانا تو بڑی آسان سی بات ہے، اور یہ تو از خود ہو جائے گا، جب زندگی ختم ہوگی تو ایک قبر میں اتار دیں گے، اس کے لیے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا اللہ کریم نے رہنے کے لیے بنائی ہے، اس میں رہنا اور معاملات کرنا مقصود ہے۔ یہ غلط فہمی اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ بعض بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ جن کے نام نامی تاریخ کا حصہ ہیں،
وہ تنہائی میں جنگلوں میں دور دراز وقت گزارے انہوں نے، لیکن اگر ان کی تاریخ آپ پڑھیں اور تحقیق کریں تو بایزید بسطامی جیسی ہستیاں وہ تھیں جنہیں بادشاہوں نے آبادیوں سے بے دخل کر دیا۔ ان کی مقبولیت کے ڈر سے اور ان کے ساتھ مخلوق کی عقیدت، احترام اور جانثاری دیکھ کر اسے حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے انہیں آبادیوں سے نکال دیا اور لوگوں پر پابندی لگا دی کہ اس ویرانے میں بھی ان کے پاس کوئی جا نہیں سکتا۔ تو یہ تو ایک سزا تھی جو انہیں دی گئی۔ یہاں اہل اللہ کو، علماء حق کو انگریز نے کالے پانیوں میں قید میں بھیج دیا۔ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو جو مجاہدین اور علماء حق جو ان کے قائد تھے، جو اس کے خلاف جہاد کرتے تھے، انہوں نے جزائر مالٹا میں اور کالے پانیوں میں قیدیں کاٹی۔ تو کیا یہ کالے پانیوں میں جانا پھر ولایت کی شرط بن جائے گا؟ وہ تو مجبوری تھی۔ لیکن ایک اور بڑی عجیب بات ہے، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پہ تحقیق فرمائی تھی کہ جن اولیاء اللہ کو زبردستی بھی گوشہ نشینی پہ یا جنگلوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا گیا، جب وہ مخلوق سے کٹ گئے تو جتنے بھی منازل ان کے تھے وہاں رک گئے، اس سے آگے ترقی نہیں ہوئی۔ وہ بہت اعلیٰ منازل تھے ان کے، بہت بلند تھے، لیکن جہاں تھے وہاں رک گئے، چونکہ ترقی منازل کا تعلق معاملات سے ہے۔ معاملات مخلوق کے ساتھ مل کر ہوتے ہیں، لین دین، کھانا پینا، کسی کا حق دینا، کسی کے ساتھ انصاف کرنا، یہ تنہائی میں تو نہیں ہوتا۔ تو اطاعت الہی کے مواقع تو مخلوق میں مل جل کر ملتے ہیں۔ تنہائی میں تو بندہ نوافل تو پڑھ سکتا ہے، لیکن نوافل یا نماز یہ قوت دینے کے لیے ہے کہ معاملات میں اللہ کی اطاعت کرے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی سے روکنے کے لیے، نیکی پر عمل کی توفیق دینے کے لیے۔ ترقی درجات معاملات میں ہے۔ تو فرمایا اگر یہ نیکی پہ ہوتے یا یہ سچے ہوتے، او امر بالتقوی، تو پھر جو کام یہ کرتے ہیں، جو ان کا کردار ہے یا جو کرنے کا کہتے ہیں، وہ تقوی ہوتا، یعنی اللہ سے تعلق بھی درست ہوتا، جس کے نتیجے میں مخلوق کو فائدہ پہنچتا۔ رایت ان کذب و تولا، تو دیکھیے اگر یہ انکار کرتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں، نہیں مان رہے، دلیل تو ان کے پاس ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر کوئی دلیل انسانوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا تعلق صرف بندے کی ذات اور اس کے ایمان اور تعلق باللہ سے نہیں ہے، بلکہ بنیاد ایمان اور تعلق باللہ اور اتباع رسالت ہے، اور اس کا نتیجہ فلاح و بہبود انسانیت ہے، کائنات ہے۔ تو جس کام کا نتیجہ رک جائے اس کے کرنے کا کیا فائدہ؟ جب انسانی کردار سے دوسرے انسانوں کو فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو وہ کرنا نہ کرنا برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، جنگلوں میں رہنے میں ترقی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ پھر بلا دلیل بھی انکار کرتے ہیں، روگردانی، ہم نہیں مانتے،
یہ کہنے کا تو تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، وقتی طور پر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ دونوں میں سے اقرار یا انکار میں سے چن لو اپنے لیے۔ تم نے انکار اگر چنا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، تو یہ بات یاد رکھو، تم جو کچھ کر رہے ہو کر اللہ کریم کے روبرو رہے، تم اس کی بارگاہ میں اس کے روبرو اس کے ارشادات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر رہے ہو۔ اب دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک آدمی دیہات میں ہے، بادشاہ وقت کی نافرمانی کرتا ہے، چھپ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، کوئی شکایت کرے گا تو پتہ چلے گا، سرکاری کارندے آئیں گے تو بھاگ جائے گا، کبھی پکڑا جائے گا، سزا پائے گا، مشکل اس کے لیے بھی ہے، لیکن کچھ دیر تو بھاگے گا جائے گا۔ عین دربار کے اندر کھڑے ہو کر سلطان کے روبرو بادشاہ کے سامنے کوئی اس کی گستاخی کرتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ تم دور جنگل میں کہیں دیہات میں کہیں بیٹھ کر نافرمانی اور گستاخی کر رہے ہو، کچھ دن خبر ہی نہیں ہوگی، خبر ہوگی تو پھر کوئی کارندے پکڑنے آئیں گے، پکڑائی دو گے یا بھاگ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے روبرو کر رہے ہو، عین دربار الہی میں کر رہے ہو۔ تمہاری یہ گستاخی، تمہاری یہ سرکشی اس ذات عظیم کے روبرو ہے، پھر دیکھ لو اس کی سزا کتنی ہوگی۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہے، یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، بے گناہ اور معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر جلا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں چھین رہے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں کہ یہ سب کچھ وہ اللہ کریم کے روبرو کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اتنا کریم ہے، کوئی بھی دنیا کا بادشاہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے روبرو عین دربار میں اس کی حکم عدولی کی جائے اور بندہ بچ جائے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ فرماتا ہے کر تو میرے روبرو رہے ہو، میری نافرمانی کر رہے ہو، میرے حبیب کی نافرمانی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، ہاں یہ سن لو اگر تم باز نہ آئے، یعنی یہ گنجائش پھر بھی رکھی ہے کہ باز آ جاؤ پھر بھی معاف کر دوں گا۔ تم نے جتنے جرائم کیے میرے روبرو کیے، کتنی بڑی گستاخی کی، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اقرار کر لو اللہ میں نے غلط کیا، وعدہ کرو پھر نہیں کروں گا، اور پھر بدل لو اپنے آپ کو، پھر چھوڑ دو، پھر نہ کرو۔ فرمایا پھر درگزر پھر چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا۔ کیسی کریم ذات ہے کہ اتنے شدید جرائم کے بعد معافی کا، توبہ کا خانہ بند نہیں کیا۔ کلا، اچھی طرح سن لو، کان کھول کر سن لو، بار بار زندگی نہیں ملے گی، بار بار یہ موقع نہیں آئیں گے، بار بار کوئی تمہیں بتائے گا نہیں، خوب سمجھ لو
اگر تم باز نہ آئے، یعنی اگر باز آ جاؤ تو پھر بچ گئے۔ جو کچھ کر چکے ہو، کفر کر چکے ہو، شرک کر چکے ہو، برائی کر چکے ہو، چوری کر چکے ہو، ڈاکہ کر چکے ہو، قتل کر چکے ہو، جو کر چکے ہو توبہ کر لو۔ جو کر سکتے ہو اس کا ازالہ کرو، کسی کا مال چھینا ہے واپس کرو، کسی کا دل دکھایا ہے معافی، جو ازالہ کر سکتے ہو وہ کرو، جو نہیں کر سکتے اللہ سے دعا کرو، اللہ میں نہیں کر سکتا مجھے معاف کر، آئندہ نہ کرو۔ اگر باز نہ آئے نسوان بن ناسیہ تو پھر پیشانی کے بالوں سے پکڑے جاؤ گے، یعنی ایسی گرفت آئے گی جس سے بھاگ نہیں سکو۔ آپ دیکھیں نا، جانور بھی سرکش ہو جائے تو انسان اس کے پیشانی کے بال پکڑ لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے۔ فرمایا پھر قابو کر لیے جاؤ گے، پیشانی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ ایسی گرفت آئے گی کہ پھر اس سے نکل نہیں سکو گے۔ ایسی پیشانیاں ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانیاں جھوٹی، نافرمان، خطا کار، غلط کار کی پیشانیاں، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسے لوگ جنہوں نے جھوٹ پر بسر کیا، سارا سچ اللہ کا ارشاد اور اللہ کے نبی کا دین اور اللہ کے نبی کی اتباع میں۔ میں ایک دن ایک پروگرام غیر ملکی دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پر، انگریزی میں، مختلف مذاہب کے بارے وہ چلتی رہتی ہیں ان کی بحثیں، کون سا مذہب کیسا ہے، اس میں کیا بہتری ہے، فلاں میں یہ فائدہ، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، فلاں مذہب میں یہ کمزوری ہے، فلاں مذہب میں یہ کمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس میں اسلام کی باری بھی آ گئی۔ اب اسلام میں خامی کیا ہے؟ خوبی کی تو خیر انہوں نے بات ہی نہیں کی، بھلائی کی تو بات ہی نہیں کی، اسلام میں خامی کیا ہے، کمزوری کیا ہے؟ تو ان کا جملہ تھا کہ اسلام کی خامی یہ ہے کہ اسلام ہیز دا مناپلی آف دا ٹروتھ۔ مناپلی کا اردو ترجمہ بنتا ہے اجارہ داری۔ اجارہ داری نامناسب سا لفظ ہے، کوئی مزیدار نہیں، کہ کسی بھی شعبے میں زبردستی قابض ہو جانا، کہتے ہیں اس نے اپنی اس میں اجارہ داری بنا لی ہے۔ تو ان کا الزام یہ تھا کہ اسلام سچائی پر اپنی اجارہ داری رکھتا ہے کہ ساری سچائی میرے ہی پاس ہے، باقی سارے غلط کہتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا نہیں، یہ ایسی بات نہیں کہ اسلام کی سچائی پر اجارہ داری، یہ نہیں ہے۔ اسلام از دا ٹروتھ۔ Islam is not the monopoly on the truth, but the Islam is the truth. اسلام ہے ہی سچائی کا نام، کیونکہ اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اللہ کی دی ہوئی ذاتی کتاب ہے، ذاتی کلام ہے، اللہ کے نبی اصدق الصادقین کا پہنچایا ہوا ہے، اور جہاں سچائی میں خامی آتی ہے وہاں اسلام اپنا دامن چھڑا لیتا ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ جس کردار میں، جس عقیدے میں، جس نظریے میں سچائی میں کمی آتی ہے وہ اسلام نہیں ہے،
اور اگر اسلام ہے تو ساری اسلام سچائی ہے ہی اسلام. اسلام کی اجارہ داری نہیں سچائی پر، سچائی ہے ہی اسلام. تو فرمایا جنہوں نے نافرمانی کی، اسلام کے خلاف دیے، وہ جھوٹے بھی تھے اور بدکار بھی تھے. کاذبہ، خاطئہ، ناسیہ، بے دین، جن کا کوئی مذہب نہیں. عجیب بات ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی قوتیں ہیں، ان کے مذاہب کا اور ان کے لوگوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی بھی مذہب کے دو بندے بھی ایک عقیدے پہ متفق نہیں ملتے. ہر عقیدے کے بارے ہر فرد کا ایک چھوٹا سا اختلافی نظریہ ہوتا ہے. یہ میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے، مختلف لوگوں سے مل کر، مختلف لوگوں سے پوچھ کر. تو جو ان کے بنیادی عقائد ہیں ان میں بھی کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے. اوورآل ایک ہے کہ یہ ایسا ہوگا. وہ کیسے ہوگا اس میں سب میں اختلاف. لہذا جو لوگ اسلام میں بھی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسلام کے جتنے اصول ہیں ساری امت اس پر متفق و متحد ہے. مذاہب میں اسلام کے اندر مثلا ائمہ اربعہ 4 مذاہب ہیں. چاروں مذاہب میں اختلاف نہیں ہے. تشریحات کے انداز مختلف ہیں جو ساری صحیح ہیں. چاروں اماموں نے اگر 4 طرح کی تشریح کی ہے تو چاروں تشریح درست ہیں. اس میں اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ جو میری تشریح ہے یہ دوسری سے افضل ہے. صحیح دوسری، غلط وہ بھی صحیح ہے. مثلا چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام لوگ روزمرہ جانتے ہیں کہ رفع یدہ، ہر تکبیر پہ کچھ مسلمان ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ صرف تکبیر اولیٰ پہ اٹھاتے ہیں. اب اصول یہ ہے کہ نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو ہاتھ اٹھائے جائیں کانوں تک. سارے اس پہ متفق ہیں. اب اس کی تشریح ہے کہ ہر دفعہ جب بھی نماز میں اللہ اکبر آئے ہاتھ اٹھاؤ. احناف یا حنفی کہتے ایک دفعہ اٹھا لیے حکم کی تعمیل ہو گئی، کافی ہے. اب حنفی کہتے ہیں یہ بہتر ہے. مالکی، امام مالک کے پیروکار یا جو اٹھاتے ہیں اہل حدیث وہ کہتے ہیں نہیں، صحیح یہ بھی ہے، بہتر وہ ہے. تو غلط صحیح کا اختلاف تو نہ ہوا. اختلاف تو ہوتا ہے جو غلط صحیح میں ہو. دونوں صحیح ہیں تو پھر اختلاف تو نہیں ہے، اس طرح کرو یا اس طرح کرو. اسی طرح کچھ لوگ آمین بلند آواز سے کہتے ہیں. حرمین شریفین میں بیت اللہ شریف میں آمین زور سے کہتے ہیں جب قرأت ہو رہی ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے. ہم دل میں کہتے ہیں. احناف کہتے ہیں دل میں کہنا افضل ہے، بلند آواز سے کہنا بھی جائز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار کہتے ہیں دل میں کہنا بھی جائز ہے، بلند کہنا افضل ہے. تو ترجیح کا فرق ہے، اسے غلط تو کوئی نہیں کہتا. تو اختلاف تو نہ ہوا. لہذا اسلام میں کوئی اختلاف نہیں. اور یہ بات بات پر مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا اور دھکے دینا اور نفرتیں پیدا کر، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. اسلام ایک دین ہے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے نبی سے وفا کا. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ سے وفا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کا وفادار ہوں. اب اس سے اللہ کو حق حاصل ہے، اللہ کے نبی کو حق حاصل ہے. وہ وہاں میدان حشر میں پتہ چلے گا کہ یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا. میں اور آپ اس کے جج نہیں بن سکتے کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو. ہمیں کیا پتا؟
ہم نے کب اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، ہمیں اس پر فتویٰ لگا کر پتھر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانے، اس کا رب جانے، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ سو فرمایا یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی روبرو کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے یہ پکڑے جائیں گے اور بڑی سخت گرفت میں آئے، ان جھوٹی خطا کار پیشانیوں کے بالوں سے پکڑے جائیں گے، اور کوئی بچنے کا راستہ، کوئی بچنے کا ہیلہ، کوئی سبیل باقی نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔